حضور سلطان العارفین سلطان فخر سخی سلطان باہو قدس اللہ سر العزیز نے ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان فرمائی کہ بے شک شیطان ہر وقت انسان پر غالب آنے کی کوشش میں مگن رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ شیطان کی نشستگاہ یعنی گھر بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ نازیات میں کہ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو پسند کیا بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو دل شیطان کی نشستگاہ بن جاتا ہے اس پر 4 موکل مسلط ہو جاتے ہیں۔ پہلا خناس، دوسرا خرطوم، تیسرا وسوسہ اور چوتھا خطرات۔ یہ چاروں نفس کے قائم مقام ہے۔ پہلے میں ان چاروں کی جو ہے وہ تفصیل بیان کر دوں۔ خناس، پہلا جو دل کے اوپر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے، ایک منفی قوت مسلط ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ خناس کے لغوی معنی جو ہیں وہ چھپ کر حملہ کرنے والے کی ہیں۔ اس سے مراد شیطان ہے جو جنوں اور انسانوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور سورہ ناس میں بھی اسی کا ذکر ہے، من شر الوسواس الخناس۔ تو یہ خناس ہے۔ دوسرے ہیں خرطوم۔ خرطوم کے لغوی معنی ہے تیز نشے والی انگوری شراب کے، یعنی لیکن اس سے مراد کوئی بھی خلاف شریعت اور طریقت اور فقر ایسا خبت ہے جو ذہن پر اس طرح چھا جائے کہ ہر روحانی اور اخلاقی احساس کو ختم کر ڈالے۔ شریعت و فقر کے اصول و ضوابط کے خلاف کوئی خبت ذہن پر سوار ہو کر پختہ ہو جائے تو اسے خرطوم کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی شہوت، کوئی بھی ایسی خواہش جو ذہن پر اس برے طریقے سے سوار ہو کہ پھر انسان کو اچھے اور برے کی، بھلے اور برے کی تمیز ہی نہ رہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی حیا نہ رہے، اصول شریعت اور فقر کی بھی کوئی حیا نہ رہے، تو اس کو خرطوم کہا جاتا ہے۔ اور آگے تیسرا وسوسہ۔ وسوسہ دل میں آنے والے برے خیال ہیں یا شبہ یا برے گمان کو کہتے ہیں۔ یہ خناس کی بدولت پیدا ہوتا ہے، جو پہلا خناس ہے اس کی بدولت یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ذکر بھی سورہ ناس میں آتا ہے۔ چوتھی کیا چیز ہے؟ چوتھا ہے انسان کے اندر خطرات۔ وہ خطرات کیا ہیں کہ ہر وہ چیز جو راہ فقر سے، راہ اللہ سے ہٹا دے۔ خطرات کی ان کو خطرات کہا گیا ہے، اور خطرات کی کئی اقسام ہیں۔ مثلا خطرہ نفس، خطرہ شیطان، خطرہ فرشتہ، خطرہ عقل، خطرہ قلب اور خطرہ یقین۔ تفصیل کے لیے اس کی تفصیل جو ہے خطرہ یقین کی، یہ خطرہ یقین ہی کے آگے خطرات رحمانی اور خطرات ملکوتی بھی شمار ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا خطرہ فرشتہ۔ تو فرشتے اور رحمانی خطرات بھی ہوتے ہیں، ان کی تفصیل طویل ہے، وہ آگے سے۔ اب یہ چاروں وسواس جو ہے انسان کے قلب پہ مسلط ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور اب وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ صدق نفس کے خلاف ہے۔ اہل صدق و استغراق کے لیے غفلت اور حضوری، سونا اور جاگنا برابر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن اس کے لیے دل، حقیقی قلب ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے ذکر کا گھر ہونا چاہیے، نہ کہ دیو کا گھر یعنی شیطان کا گھر۔ جو نفس پاک ہو کر روح کے ساتھ مل گیا وہ نفس اللہ کی روح بن جاتا ہے، اور صرف اللہ کی طلب میں اس کی عبادت کرتا ہے، اور یعنی اس کی عبادت جو ہے بندہ میں خالق تیرا مزدور نہیں ہوں، جیسے اقبال نے کہا، تو وہ اللہ ہی کی خاطر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کا سچا عاشق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصری سلام رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے پوچھا کہ آپ اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتی ہیں، دوزخ کے خوف سے یا جنت کی امید سے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے اللہ، اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلا دینا، اور اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے کبھی جنت نصیب نہ کرنا، اور اگر میں تیری عبادت صرف تیرے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار اور اپنے جمال کے دیدار سے کبھی بھی محروم نہ رکھنا۔ یعنی جو عشاقان خدا ہوتے ہیں نہ انہیں دوزخ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں جنت کی طلب ہوتی ہے، وہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں اور اسی کی خاطر نیک عمل کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں قرآن میں آیا کہ جو لکھا ربی فلیعمل عملا صالحا، کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے رب کی لقاء یعنی ملاقات تو اعمال صالحہ کرو۔